نسلی مسلمان ناکارہ ہو گئے. اللہ نے قرآن میں صاف کہا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم ناقدری کرو گے اسلام کی تو اللہ تمہیں بدل دے گا, تمہیں ریجیکٹ کر دے گا اور ایک نئی قوم لے آئے گا اور وہ تمہاری طرح نکمی نہیں ہوگی. اور ہم دیکھ رہے ہیں ایک طرف مسلمانوں کے مرتد ہونے کا سلسلہ چل رہا ہے, آپ کی لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں. آپ نے جن لڑکیوں کو کالجوں میں بھیجا, ان کو موبائل دیا, ان کی تربیت نہیں کی, ان کے ساتھ نہیں بیٹھے, ان کو اسلام نہیں سمجھایا, ان کو قرآن نہیں سمجھایا, وہ لڑکیاں کیا کر رہی ہیں مجھے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ اگر بے خبر ہے تو سوائے اس کے کہ آپ ماتم کریں ایک بار صبح اور ایک بار شام, اس کے سوا میں آپ کو کوئی مشورہ نہیں دے سکتا. اور ایک طرف کیا ہو رہا ہے, روزانہ کم سے کم 50 یا 100 غیر مسلم اسلام قبول کر رہے ہیں. مسلمان ریجیکٹ کیا گئے ہیں. اللہ تعالیٰ جاؤ تم جاؤ مندروں میں گھنٹہ بجاؤ اور آؤ تم آؤ. اس غزہ کے واقعے نے ایک عجیب طرح کی فتح دی ہے. وہاں تو جنگی فتح تو ہو ہی رہی ہے, وہ قوم پوری کے پوری شہید ہونے کے لیے تیار ہیں. سلام بھیجتا ہوں میں ان نوجوانوں پر, کیسا ہے ان کا ایمان و یقین. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا الایمان حین تقع الفتن بالشام. یاد رکھنا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ساری دنیا کے اندر مسلمان بے راہ ہو جائیں گے, صرف فلسطین کے علاقے میں ایمان باقی رہے گا. یہ حضور کی صحیح حدیث ہے, آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کیا ایمان ہے وہاں. دنیا میں لوگ روزانہ بڑے بڑے فاضل امریکن یورپین لوگ, سائنسداں, فلمی اداکار, میوزیشنز, اسپورٹس مین, لڑکیاں اور عورتیں, وہ صرف اس لیے اسلام لا رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ, oh my God, what stuff these people have been made of. کس چیز سے یہ لوگ بنائے گئے. 25 جنازے اور 24 جنازے کے سامنے بیٹھا ہوا بچا ہوا مرد ایک اکیلا بچا ہوا ہے, اور 24 جنازے اس کی فیملی کے لوگوں کے سامنے رکھے ہوئے ہیں, اور وہ کہہ رہا ہے الحمدللہ یا رب, الحمدللہ رب العالمین. کیا آپ سوشل میڈیا کو ان مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرتے؟ آپ نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی ہے. ہر 24 گھنٹے میں نئے 15, 20, 25 امریکن اور یورپین لوگوں کے پیغامات آ رہے ہیں. لڑکیاں اسلام لا رہی ہیں کہ بھئی یہ کیا ایمان ہے. ہم نے صحابہ کے بارے میں سنا تھا کہ تیر یہاں سے لگا اور یہاں سے نکلا اور ان کی زبان سے نکلا کہ فزت ورب الکعبہ, میں کامیاب ہو گیا اللہ کی رب کی قسم. کیا آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا کہ ایک باپ اپنے چھوٹے سے معصوم شہید بچے کو لیے ہوئے اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہے, اور باپ پوچھ رہا ہے رضیت یا ربی, اللہ آپ راضی ہو گئے, اللہ آپ راضی ہو گئے, اللہ میں بالکل راضی ہوں, آپ راضی ہو گئے کہ نہیں, اللہ میرے بقیہ خاندان کو بھی قبول کر لیجئے, اللہ مجھے بھی قبول کر لیجئے. آپ بتائیے یہ ایمان ہے یا وہ ایمان ہے جو ہمارے پاس ہے؟ وہ بچیاں جو بعض وقت بے برقع ہیں, جو دیکھنے میں ظاہری اعتبار سے وہ دیندار بھی نہیں لگتی, لیکن ایک قومی مشن اب ان کی سمجھ میں آ گیا, اور دیر سویر ان کی کمی بھی یقیناً پوری ہو جائے گی. کیا آپ نے اس بیوی کے جنازے کے سامنے شوہر کو یہ کہتا ہوا نہیں سنا کہ تم بازی لے گئی؟ میں تو بار بار یہ کہتا تھا کہ میں پہلے شہید ہوں گا, مگر تم ہر نیک کام میں مجھ سے بازی لے جاتی رہی پوری زندگی میں, اور اب شہادت میں بھی تم بازی لے گئی. میں تم کو یقین دلاتا ہوں کہ بہت جلدی میں آ کر تم سے جنت میں ملوں گا, رسول اللہ کو میرا سلام کہہ دینا. یہ ہے قومی مشن, یہ ہے اجتماعی مقصد, یہ ہے قومی نصب العین کو سمجھنے والی قوم کے احوال. میں پچھلے